دوستو، ہر چیز کے عروج کے بعد ایک زوال ہوتا ہے، ہر بلندی کے بعد پستی ہے۔ آپ نے اکثر اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ عروج پانے کے بعد زوال پذیر ہو گئے۔ بہت سی چیزیں جو آج سے چند سال پہلے آپ استعمال کرتے تھے، نئی چیزیں آنے کے بعد ان کا استعمال کم ہو گیا۔ بائی سائیکل کی مثال لے لیں، کسی زمانے میں بائی سائیکل پہ سواری اپنے عروج پہ تھی، پھر موٹر سائیکل نے جب اس کی جگہ لی تو وہ بھی زوال پذیر ہو گئی۔ 90 کی دہائی میں آمد رفت کے لیے ڈاٹسن، جس کو عرف عام میں پک اپ کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی عروج پر تھا۔ گاؤں دیہات سے شہر کی طرف جانے کے لیے یہ ہر دل عزیز سواری ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ نے بھی اس زمانے میں ڈاٹسن کی سواری سے لطف اندوز ہونا ہوتا تو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا پڑتا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ڈاٹسن کے ہارن کی مخصوص آواز کہیں دور سے آتی سنائی دیتی تھی، اور بس پھر کیا ہوتا تھا، لوگ وقت سے پہلے ہی سڑک پر پہنچ جاتے تھے۔ ڈاٹسن کے اندر کی سیٹ تو صرف بزرگوں اور عورتوں کے لیے ہوا کرتی تھی، جبکہ سائیڈوں پر لٹک کر یا چھت پر بیٹھ کر ہوا کے مزے لینا بھی بہت فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ڈاٹسن کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا بھی ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھنے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور یا کنڈکٹر کے ساتھ خصوصی تعلقات کی بنا پر ہی آپ بیٹھ سکتے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا فخر اور رعب 2-3 گھنٹے تک برقرار رہتا تھا۔ ڈرائیور ایک جانا پہچانا اور ہر دل عزیز شخصیت ہوا کرتا تھا۔ ڈرائیور کی کلائی پہ سیکو 5 گھڑی بندی ہوتی تھی، پاؤں میں پنجہ دار چپل، گلے میں مفلر اور منہ میں بڑی ساری نسوار کی چونڈی، اور بار بار تھوک پھینک کر ایک ادا کے ساتھ اس پر پاؤں رگڑنا بھی ڈرائیور کے لیے ایک ٹشن سے کم نہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی فرنٹ سیٹ کے لالچ میں ڈرائیور کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم رکھنے کا خواہشمند رہتا تھا۔ صرف ڈرائیور اور کنڈکٹر کے منظور نظر افراد کو ہی فرنٹ سیٹ ملا کرتی تھی۔ جب تک ڈاٹسن کی پچھلی سیٹیں اور چھت سواریوں سے بھرتی، تب تک فرنٹ سیٹ والا پیسنجر اپنی چادر سیٹ پر رکھ کر سیٹ ریزرو کر لیتا تھا اور خود ڈاٹسن کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر گڈیریاں چوستا تھا، اور اکثر اپنی خانی دکھانے کے لیے اپنی گرم چادر سیٹ میں رکھ کر ڈبل سیٹ ریزرو کرتا تھا۔ گاڑی کے چلتے ہی فرنٹ سیٹ والا اپنی ٹوپی تھوڑی سی ترچھی کر لیتا اور پھر سارے راستے پیدل چلتے ہوئے لوگوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر سلام کے بہانے اپنے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہونے کی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ دوستو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ ڈرائیور اور ڈاٹسن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آج ڈاٹسن زوال پذیر ہو چکی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس زیادہ تر اپنی سواری آ گئی ہے۔ ڈاٹسن کا شہر سے گاؤں کی طرف واپسی کا بھی مخصوص ٹائم ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ اس مقررہ وقت پر پہنچ گئے تو آپ اس پر واپس آ سکتے تھے، ورنہ پھر یا تو اسپیشل گاڑی کرنا پڑتی تھی یا پھر پیدل مارچ کرنا پڑتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر ڈرائیور کو مختلف چیزیں بھی لانے کے لیے کہا کرتے تھے، جس کے لیے وہ مخصوص دکانوں پر لازمی رکتا تھا۔ اینڈ میں پک اپ گاڑیوں کا سٹاپ قاسم کا ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ سب سواریاں اپنے کام سے فارغ ہو کر قاسم کے ہوٹل پر چائے پینا اور کھانا کھانا بھی باعث مسرت سمجھتے تھے، اور اس ہوٹل میں ہی بیٹھ کر گاڑی کے واپس آنے کا انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ دوستو، آج بھی پک اپ گاڑیاں موجود ہیں، لوگ ان پہ سفر بھی کرتے ہیں، لیکن پرانی روایات بہت حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ اب جس نے سامان وغیرہ منگوانا ہو یا کوئی بھاری چیز لانی ہو تو تب ہی وہ پک اپ کی سواری کرتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے اب موٹر سائیکل عام ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں موٹر سائیکل یا گاڑی موجود ہے۔ دوستو، وہ بڑا اچھا زمانہ ہوا کرتا تھا، لوگوں میں اخلاق تھا، ایک دوسرے کے لیے درد ہوا کرتا تھا، لوگ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوا کرتے تھے۔ مانا کہ اس وقت لوگوں کے پاس دولت نہیں تھی، بہت غربت کا دور تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبتیں تھیں، دوسروں کے لیے احساس ہوا کرتا تھا۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ آ چکا ہے، لوگ بہت ترقی کر گئے ہیں، لیکن دوسروں کا احساس، ہمدردی اور جذبات، یہ سب چیزیں بھی زوال پذیر ہو چکی ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں عید والے دن عید
پڑھنے کے بعد ایک مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کرتی تھیں اور گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے اور مختلف قسم کے مقابلے ہوا کرتے تھے، جس میں بٹیروں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، یہ چیزیں بھی عام تھیں۔ اس وقت پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بچوں کو 5، 10، 15، 20 روپے عید ملا کرتی تھی، وہ اسی پہ خوش رہتے تھے۔ آج بچوں کے پاس بھی پیسے آ چکے ہیں، لوگ بھی امیر ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اب سکون ختم ہو چکا ہے۔